190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अल-कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। खवारिज की मौजूदगी पर खैबर के इलाके टीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। रिंग लीडर अब्दुल्ला तुराब समेत 5 खारजी ठिकाने लगा दिए। 1 गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद बरामद। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहा ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बारी हंस पड़े। वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निजाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। अल-कादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अल-कादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अल-कादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल को हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सबरा को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी दी गई। पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी हूँ। दुआ है मुज़ाकरात जारी रहें। तलाल चौधरी बोले, इस केस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। सजा से पीटीआई को एनआरओ देने का तासुर भी खत्म हो गया। कल भी कहा था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होगी। सेनेटर फैसल बावड़ा कहते हैं, एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा। इन्हें मायूसी होगी। आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्सियत है। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे।
ان کی موجودگی میں پنجاب حکومت فراگوگی چلا رہی تھی۔ پی ٹی آئی نے سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوان نسل کی امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا سندھ اسمبلی میں تقریب سے خطاب، کہا اتحاد سے قومیں بنتی ہیں، اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ سندھ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بننے کی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر نئے دور کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ شاہد خاقان عباسی کا اپوزیشن کی آئین کی بالادستی کی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان۔ محمود خان اچکزئی نے کہا جلد ہم سب مل کر اجتماعی دانش سے ایسا راستہ نکالیں گے جس میں ہم سب کی بھلائی ہو۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا یہ اتحاد انتخابی نہیں بلکہ صرف اور صرف آئین کی بالادستی کے لیے ہے، کیونکہ اس کے سوا ملک کو آگے لے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایڈیشنل ججز کی نامزدگی کے لیے 4 میں سے 2 ناموں پر اتفاق کر لیا گیا۔ سیشن جج اعظم خان اور سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار راجہ انعام امین منہاس شامل۔ 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا؟ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ جسٹس جبال مندوخیل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے۔ یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے۔ جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی سنگین تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ پاکستان کے مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹورل آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا۔ سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے۔ EO-1 ڈیزاسٹر ریسپانس، زراعت، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا۔ EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ بھی کرے گا۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، جولائی تا دسمبر کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 21 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خسارہ تھا۔ مسلسل 5ویں ماہ دسمبر 2024 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 68 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی۔ پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے۔ 5ویں وکٹ پر 97 کی شرکت، سعود شکیل اور محمد رضوان کے نصف سینچریاں۔ شان مسعود 11، بابر اعظم 8، محمد حریرہ 6 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دھند کے باعث پہلے سیشن کا کھیل متاثر ہوا۔ ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جا رہی ہیں۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ شرجیل میمن نے کہا 9 مہینے کام بند پڑا رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے۔ اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں پل بناؤ۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایات کر دی ہے۔ کیا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائے؟ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ 80 تارکین وطن کی کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی۔ مراکشی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب کر بدقسمت کشتی میں گجرات کا عمر فاروق بھی سوار تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر کے بھائی کا کہنا تھا حادثے سے پہلے بھائی سے بات ہوئی تھی،
اس نے بتایا تھا کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ فتنہ خارج کا انتہائی مطلوب ملزم اللہ خان عرف عبداللہ محسود کراچی سے گرفتار، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم کو اتحاد ٹاؤن سے پکڑا گیا۔ تعلق فتنہ خارج مفتی نور ولی عرف ابو عاصم گروپ سے ہے۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ گجرانوالہ میں گھروں میں کام کرنے والے گینگ نے 80 تولے سونا چوری کر لیا۔ سمارٹ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر لیا گیا۔ ترجمان سیف سٹی نے بتایا تمام شواہد متعلقہ پولیس کو فراہم کیے گئے ہیں۔ پولیس نے گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے خلاف مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ زراعت، مویشیوں اور ماہی گیری کو فروغ دینے کے لیے وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا محدود وسائل اور فرسودہ طرز عمل لائف سٹاک کو بڑھنے نہیں دیتے۔ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی میں کمی شعبہ لائف سٹاک میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ سندھ کے کسانوں اور مویشی مالکان کے لیے روشن مستقبل کی راہ ہموار کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، مری اور گلیات میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے موسم حسین بنا دیا۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت میں -7، استور -6، کوئٹہ اور گلگت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کے ساتھ دھند نے مسیرہ کر لیا۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ سے بنگلہ دیشی مسلح فاش ڈویژن کے پرنسپل اسٹاف افسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحری افواج کے درمیان تربیت، دو طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن نے میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی معاہدہ ہو گیا، فلسطین میں جشن، مسجد اقصی میں اللہ اکبر آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے داخل ہوئے۔ 15 مہینے کی جنگ کے خاتمے پر سجدہ شکر ادا کیا، کہا یہ جیت کسی ملک کی نہیں، یہ غزہ کی جیت ہے، اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے، غزہ کو دوبار بنائیں گے۔ جنگ بندی پر دنیا بھر میں جشن، جنگ بندی معاہدے کا اعلان قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کیا، کہا جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج غزہ میں 700 میٹر پیچھے ہٹے گی، 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، حماس 33 اسرائیلی قیدی رہا کرے گا۔ جنگ بندی معاہدہ ہو رہا ہے تو بم کیوں برسا رہے ہو؟ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی پریس کانفرنس میں صحافی کے سوالات۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے صحافی کو کانفرنس روم سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ صحافی نے پوچھا غزہ میں میرے صحافی دوستوں کے گھروں کو کیوں تباہ ہونے دیا گیا؟ آپ میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ آپ عالمی مجرم ہیں، آپ کو ہیگ میں عالمی عدالت میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی۔ آگ سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے، نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی۔ پاکستان کے شایان آفریدی نے ITF ایشیا انڈر 14 چیمپئن شپ جیت لی۔ کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں سنگاپور کے نکولس کو 2-1 سے شکست دی۔ ٹینس فیڈریشن کے صدر احسان ملک کی نوجوان کھلاڑی کو مبارکباد۔